غزل نمبر 1 میر تقی میر۔ شعر نمبر 1۔ ہستی اپنے احباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ مشکل الفاظ ہیں ہستی زندگی، نمائش دکھاوا، سراب دھوکا۔ اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے لکھیں گے: انسان کی زندگی پانی کے بلبلے کی مانند ہے اور یہ دنیا محض دھوکا اور فریب ہے۔ تشریح شروع کرتے ہیں پہلے کی طرح۔ سب سے پہلے شاعر کے بارے میں چند الفاظ۔ میر کو خدائے سخن کہا گیا ہے، وہ بلا شبہ غزل کے بادشاہ ہیں۔ خلوص، درد و غم، ترنم اور سادگی کی بدولت ان کی غزلیں دل پر اثر کرتی ہیں۔ اس کے بعد تشریح۔ اس شعر میں میر نے انسان کی زندگی اور دنیا کی حقیقت کو پانی کے بلبلے سے تشبیہ دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح پانی کے بلبلے کی زندگی انتہائی مختصر اور ناپائیدار ہوتی ہے، بالکل اسی طرح انسان کی زندگی بھی مختصر اور ناپائیدار ہے۔ اس حقیقت کے باوجود انسان مقصد حیات سے غافل ہو کر دنیا کی رنگینیوں میں کھویا ہوا ہے، حالانکہ دنیا کی یہ نمائش محض دھوکا ہے۔ شعر نمبر 2۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ مشکل الفاظ ہیں لب یعنی ہونٹ، پنکھڑی یعنی پھول کی پتی۔ اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہوگا: شاعر کے محبوب کے لب نازکی اور تازگی میں بالکل گلاب کی پتیوں سے مشابہ ہیں۔ تشریح شروع کرتے ہیں، جس میں سب سے پہلے شاعر کے بارے میں چند الفاظ۔ میر کو خدائے سخن کہا گیا ہے، خلوص، درد و غم، ترنم اور سادگی کی بدولت ان کی غزلیں دل پر اثر کرتی ہیں۔ اب ہم شعر کی تشریح کریں گے۔ اس شعر میں میر نے اپنے محبوب کے حسن و جمال کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ قول ہے: حسن نگاہ کا ذوق ہوتا ہے۔ بلا شبہ یہ انسان کی نگاہ کا زاویہ ہی ہوتا ہے جو کسی شے کو حسین یا قبیح بناتا ہے۔ میر کی نگاہ کا زاویہ یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کے لبوں کو گلاب کی پنکھڑیوں سے تشبیہ دیتے ہیں۔ گلاب منفرد اور ممتاز پھول ہے اور دلکشی میں اپنی مثال آپ، مطلب شاعر کے محبوب کے ہونٹ دلکش اور منفرد ہیں۔ دوسرے لفظوں میں محبوب کے لب ہی لبوں کے حسن کا وہ معیار ہیں جو شاعر کے دل پر غضبناک ہے۔ شعر نمبر 3۔ چشم دل کھول اس بھی عالم پر، یاں کی اوقات خواب کی سی ہے۔ عالم یعنی دنیا، جہان، چشم دل، دل کی آنکھ۔ مفہوم ہے: اے غافل انسان، اپنے دل کی آنکھ اس اگلے جہان پر بھی کھول کہ جہاں کی حقیقت ایک خواب کی سی ہے۔ تشریح۔ میر کو خدائے سخن کہا گیا ہے، وہ بلا شبہ غزل کے بادشاہ ہیں۔ درد و غم، ترنم اور سادگی کی بدولت ان کی غزلیں دل پر اثر کرتی ہیں۔ اس شعر میں میر نے دنیا کی حقیقت کو خواب سے تشبیہ دی ہے۔ وہ کہتے ہیں جس طرح انسان نیند کے عالم میں خواب دیکھتا ہے اور خود کو بالکل ایک الگ دنیا اور ماحول میں پاتا ہے، لیکن جب آنکھ کھلتی ہے تو سب غائب ہو جاتا ہے، یعنی خواب حقیقت کے بالکل برعکس ہوتے ہیں۔ یہی مثال دنیا کی ہے کہ دنیا کی زندگی حقیقت سے بالکل برعکس ہے۔ دراصل اپنی حقیقت سے آگاہی دل کی آنکھ کھولنا ہے، اور جب دل کی آنکھ کھلتی ہے اور دونوں جہانوں سے آگاہی حاصل ہوتی ہے کہ سب کچھ فانی ہے اور باقی رہ جانے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ شعر نمبر 4۔ بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے۔ مشکل الفاظ ہیں در یعنی دروازہ، اضطراب یعنی بے چینی۔ مفہوم ہے: دل کے اضطراب اور بے قراری کی وجہ سے میں اضطراری طور پر محبوب کے قریب آ جاتا ہوں۔ تشریح کچھ اس طرح سے ہوگی: میر کو خدائے سخن کہا گیا ہے، وہ بلا شبہ غزل کے بادشاہ ہیں۔ خلوص، درد و غم، ترنم اور سادگی کی بدولت ان کی غزلیں دل پر اثر کرتی ہیں۔ اس شعر میں میر نے راہ عشق میں کیفیت اضطراب کو واضح کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب کسی کی خواہش پوری نہیں ہوتی تو اضطراب پیدا ہوتا ہے، اور عاشق کی اولین خواہش قرب محبوب ہوتا ہے اور اس کی منزل یا اس کا حاصل محبوب ہے۔ شاعر کے دل کا قرار تو وصال یار ہے، لیکن اس کے برعکس محبوب عدم توجہی اور بے اعتنائی کا مظاہرہ کرتا ہے،
اسی وجہ سے شاعر حالت اضطراب میں ہے، اور یہ مضطرب ہونا ہی اسے جانے انجانے میں محبوب کے در کی طرف لے جاتا ہے۔ تیرے کوچے پر بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا۔ شعر نمبر 5۔ میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ مشکل الفاظ ہیں خانہ خراب یعنی برباد گھر۔ مفہوم میرے محبوب کی عدم توجہی کا یہ عالم ہے کہ میری آواز سنتے ہی مجھے تباہ حال عاشق کہہ دیتا ہے۔ تشریح: میر کو خدائے سخن کہا گیا ہے، وہ بلا شبہ غزل کے بادشاہ ہیں۔ خلوص، درد و غم، ترنم اور سادگی کی بدولت ان کی غزلیں دل پر اثر کرتی ہیں۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب سے بے وفائی کا شکوہ اور اس سے اپنے عشق کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ بقول واصف علی واصف، عشق قرب حسن کا خواہش کا نام ہے۔ اس شعر میں شاعر مختلف حیلے بہانوں سے محبوب کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کے کوچے کی طرف جاتا ہے اور اس کی بارگاہ میں بارآبی چاہتا ہے، اور اس کا محبوب بات کرنا تو دور اسے تباہ حال عاشق قرار دے دیتا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ شاعر کا محبوب بے وفا ہے اور شاعر نے محبوب کی خاطر اپنے آپ کو تباہ کر لیا ہے۔ ہاں جی، شعر نمبر 6 کی تشریح کچھ اس طرح سے ہوگی: آتش غم میں دل بھنا شاید دیر سے بو کباب کی سی ہے۔ مشکل الفاظ ہیں آتش غم، غم کی شدت، دل بھنا، دل جلنا یا بے قراری۔ مفہوم کچھ اس طرح سے ہوگا: غموں کی آگ میں میرا دل کباب کی مانند جل رہا ہے۔ تشریح: میر کو خدائے سخن کہا گیا ہے اور وہ بلا شبہ غزل کے بادشاہ ہیں۔ خلوص، درد و غم، ترنم اور سادگی کی بدولت ان کی غزلیں دل پر اثر رکھتی ہیں۔ اس شعر میں میر بیان کرتے ہیں کہ ان کی پوری زندگی غموں سے تعبیر ہے۔ غم کی آگ نے ان کے دل کو بالکل کباب کی طرح بھنا دیا ہے۔ شاعر کا دعویٰ ہے کہ انہیں اپنی زندگی میں خوشیوں سے واسطہ بہت ہی کم رہا ہے اور ان کا دل سوز غم میں جل رہا ہے۔ غم جانا کے سامنے سب غم کم ہیں اور اس غم نے عاشق کو جلا کر رکھ دیا ہے۔ گویا وہ ایسے جل رہا ہے جیسے دہکتے کوئلوں پر کباب جل رہا ہو اور اس کے جلنے کی بو ہر طرف پھیل رہی ہے۔ اس غزل کا آخری شعر ہے: میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ مشکل الفاظ ہیں نیم باز یعنی ادھ کھلی، مستی مزہ۔ مفہوم کچھ اس طرح سے لکھیں گے: اے میر، تیرے محبوب کی ادھ کھلی آنکھوں میں اس قدر مستی اور نشہ ہے جیسے شراب میں ہوا کرتا ہے۔ تشریح: میر کو خدائے سخن کہا گیا ہے، وہ بلا شبہ غزل کے بادشاہ ہیں۔ خلوص، درد و غم اور سادگی کی بدولت ان کی غزلیں دل پر اثر کرتی ہیں۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کی ایک ادا پر فریفتہ دکھائی دیتا ہے اور وہ ادا اس کی جھکی پلکوں کی ہے۔ دراصل محبوب کی ہر ادا دلبری ہے۔ عاشق سوائے محبوب کے کسی چیز کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا، یعنی محبوب عشق کی آنکھ سے کبھی اوجھل نہ ہو۔ ظاہری آنکھ سے دکھائی نہ بھی دے تو دل کی آنکھ سے عاشق اپنے محبوب کی ادائیں دیکھتا رہتا ہے۔ محبوب کی آنکھیں شاعر پر سحر طاری کر دیتی ہیں اور وہ خود پر شراب کا سا نشہ محسوس کرتا ہے۔ اسے ایک عجیب سی مستی